السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آ جاتے ہیں چوتھی پارٹی پہ۔ جب چوتھی پارٹی کے پاس گیا میں، چوتھی پارٹی نے ہمیں کہا اے میرے بھائی حکم کرو کیسے آنا ہوا۔ چوتھی پارٹی کے پاس بیٹھا، میں نے کہا آپ کے پاس ماشاءاللہ شیر ہے، آپ بہت طاقتور ہیں، یہ ملک ہمارا بہت بے روزگاری میں دھسا ہوا ہے، ہمارا ملک کے اندر منافقت بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، ہمارے ملک کے اندر کالج کے اندر بھی جو علم پڑھائے جا رہے ہیں وہ اسلام کا علم بہت کم ہو گیا ہے، دین کا علم بہت کم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ان کو میرے حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ایک اسلام دین لے کے آئے تھے، آج ہمیں یہ بتاؤ وہ ہمارا دین اور وہ ہماری قیادت، وہ ہمارا جذبہ جنون کہاں چلا گیا؟ کس لیڈر کے پاس ہے؟ کون سے لیڈر کے پاس جائیں وہ اپنا جذبہ جنون لینے کے لیے؟ کہتا ہے تو پاگل ہے، تو بے وقوف ہے۔ آج کے دور میں، وہ کہتا ہے مجھے، آج کے دور میں تو ان باتوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے جو بہت عرصہ پہلے گزر چکی تھی۔ پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلو اتنا دور نہیں جاتا، میں چلا جاتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن پر۔ جب ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں پارٹیشن ہوئی، ہندو مسلم علیحدہ علیحدہ ہوئے، یہ بتاؤ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ ہماری کتنی شہادتیں ہوئی ہے، عوام ہماری کتنی شہید ہوئی ہے اور ہماری فوج کتنی شہید ہوئی ہے؟ منہ میں یوں انگلی لے کے بیٹھ گیا، سوچتا رہا، آگے کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر کے بعد جا کے بولا، کہتا ہے یار وہ آج کے دور میں، اس وقت میں ہر چیز کو مہنگا کرنے والے وہی انگریز، ٹیکس لگانے والے وہی انگریز، ہمارے ملک کے اندر قرضے دینے والے وہی انگریز۔ میں نے کہا لینے والے آپ، دینے والے وہ۔ اب میں نے ان کو بولا آپ کو دے رہا ہے ایک یہودی، اب مسلمانوں کے اوپر ہمیں یہودی مسلط کر دیا، آپ کو انگریز نے ہمارے اوپر آپ کو مسلط کر دیا ہے، تو پھر آپ ہمیں یہ بتاؤ، اگر ہم کہیں ہم اسلامی قانون چاہتے ہیں، اسلامی حکومت چاہتے ہیں، وہ لیڈر چاہتے ہیں جس لیڈر کے اندر یہودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی طاقت ہو، وہ آپ میں ہے، وہ کہتا ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا آپ تو مرنے سے ڈرتے ہو۔ میں نے کہا آپ کو اگر ایک کیڑی، یہ زمین کے اوپر چلتی ہیں، ہمیں سرائیکی زبان میں قویلی کہتے ہیں، سورت قرآن پاک کے اندر اس کا نام ہے نمل، اس کیڑی کا نام ہے نمل۔ اب وہ اگر آپ کو کاٹ لے تو آپ اس کا علاج کروانے کے لیے لندن چلے جاتے ہو۔ میں نے کہا اس وقت آج کے دور میں ہمارا غریب کا بچہ گھر بیمار پڑا ہو تو اس کے لیے وہی میڈیسن ہوتی ہیں، وہی دوائیاں ہوتی ہیں، وہ پاکستان والی آپ دوائی کیوں نہیں یوز کرتے؟ کہتا ہے وہ پاکستان میں جو دوائیاں آتی ہیں ان دوائیوں کے ساتھ ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا نقصان ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ اندر سے بہت کچھ بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ دیسی دوائی جو جڑی بوٹیوں سے تیار ہو اس کا بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ جڑی بوٹی تو ہمارے، میں نے کہا آپ پہ اللہ پاک نے فرمایا زمین سے نکلی ہے، تمہارے لیے شفا ہے، اس کو لگاؤ گے، کھاؤ گے، یہ تمہارے لیے شفا پیدا ہوگی۔ اس کے اندر سے عرق نکالے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا انگریز نے سارے عرق نکال کے ہمارے اندر انہی دوائیوں کے اندر ایسی چیزیں ڈال کر وہ بنا کے ہمارے ملک میں بھیج دی۔ اب میں نے کہا ایک پیناڈول کی گولی ہے، اس کا میں نے بتایا اس کے اندر بتاؤ کیا کیا چیز استعمال ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ میں نے کہا اس کو پیس کے، اس نے کہا چیک کیا، اس کے اندر ہائی پوٹیکشن والی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔
تاکہ وہ انسان کے خون کو نرم کر دیتی ہیں، انسان کے خون کو جا کے گرم کر دیتی ہیں۔ وہ کسی بھی جسم کے حصے میں درد تکلیف ہو تو ان کے عرق جو ہوتے ہیں، دیسی جڑی بوٹیوں کے عرق، وہ نکال کے ان کے اندر اپنی جو ہمارے مسلمانوں کی مردانہ قوت جسمانیت کو ختم کرتی ہیں، وہ ان کے اندر ڈالتے ہیں، وہ ان کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں، کیمیکل ڈال کے مسلمان کی نسل کو یوں تباہ ختم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپیل ہے جناب اور کو لائک دی، فالو دی، بیل آئکن بٹن دی اگر کر دے سو تو تاری مہربانی، سارا پیغام اگو تے پھیلا دے سو تو تاری مہربانی احسان ہو سی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔